آج پاکستان کے اندر ایک ایسے لیڈر نے کہ جس کے پاس 4 سال سیاہ اور سفید کے مالک ہونے والا اقتدار تھا، جس کے پاس قومی اسمبلی اور سینٹ میں اسپیکر، قومی اسمبلی چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور 3 صوبائی حکومتیں موجود تھیں، جو پلک جھپکتے پاکستان میں کوئی بھی آئین میں ترمیم یا قانون بلڈوز کروا سکتا تھا۔ آج وہ لیڈر پاکستان کے سامنے ملک کی آزادی اور ملک کی ترقی کا خواب دوبارہ بیچنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے 2011 میں مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کر قوم کو سبز باغ دکھائے تھے، اور پھر جب دھاندلی سے اسے اقتدار ملا تو 4 سال میں پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 4 سال میں پاکستان کے قومی تشخص کو پوری دنیا کے سامنے تباہ کر کے رکھ دیا۔ بدترین عالمی اور سفارتی تنہائی سے ہمکنار کر دیا، جس کے دور حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ اس نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا، جس کے دور حکومت میں عوام نے بدترین مہنگائی کا عذاب جھیلا، جس کے دور حکومت نے پاکستان میں بدترین بے روزگاری اور غربت کا سیلاب برپا کیا۔ آج وہ پاکستانی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر جب یہ ترانے بجاتا ہے کہ جاگ اٹھا ہے پاکستان، تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں واقعی جاگ اٹھا ہے پاکستان، کیونکہ اب پاکستان کسی بہروپیے اور جھوٹے لیڈر کے جھانسے میں نہیں آ سکتا۔ یہ 2011 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2018 والا پاکستان بھی نہیں ہے، یہ 2022 کا پاکستان ہے، جس میں پاکستانی قوم اس درد، اس عذاب اور ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہے جو عمران نیازی کی 4 سالہ بدترین، نااہل اور نالائق حکومت ورثے میں چھوڑ کر گئی ہے۔ آج پاکستان کا ہر شہری یہ بات جان چکا ہے کہ 4 سال اقتدار میں رہنے کے بعد عمران نیازی کے پاس کوئی ایک منصوبہ ایسا نہیں ہے جو وہ قوم کے سامنے پیش کر سکے۔ میں پاکستان کی دھرتی پہ کوئی منصوبہ شروع کیا اور مکمل کیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت الحمدللہ فخر سے قوم کو بتا سکتی ہے کہ ہم نے 3 سال کے اندر لاہور ملتان موٹر وے کا منصوبہ مکمل کیا۔ ملتان سکھر موٹر وے کا منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوا۔ ہزارہ ایکسپریس وے 3 سال میں مکمل ہوئی۔ اسی طرح توانائی کے منصوبے، چاہے وہ پورٹ قاسم کا منصوبہ تھا، چاہے وہ ساہیوال کا پاور منصوبہ تھا، 2 سال کے اندر یہ منصوبے لگائے گئے۔ چاہے LNG کے منصوبے تھے، وہ تقریباً 2 سال کے اندر مکمل کیے گئے۔ آج پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ کا ہمیں سامنا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس بجلی پیدا کرنے کے کارخانے نہیں ہیں۔ 2013 میں جب ہمیں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے 4 سالوں میں تقریباً 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے مکمل کیے، جن میں 5,500 میگا واٹ بجلی کے منصوبے سی پیک کے ذریعے مکمل کیے گئے۔ آج جو ہمیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ درپیش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 5,500 بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بند پڑی ہے،
چونکہ عمران نیازی کی حکومت وقت کے اوپر ان کے لیے ایندھن کا آرڈر نہیں کر کے گئی، بازار سے جا کے نہیں اٹھائے جاتے، ان کے لیے 4 سے 6 ماہ کی مدت درکار ہوتی ہے جس میں کہ وہ سودے آپ تک پہنچتے ہیں۔ تو پچھلی حکومت نے سردیوں کے اندر بھی گیس کا بدترین بحران پیدا کیا، اور آج پاکستان گرمیوں کے موسم میں بھی بدترین گیس کے بحران کا سامنا کر رہا ہے، چونکہ عمران نیازی کی قابل، اہل، ہنرمند اور ڈریم ٹیم جو تھی، ان نالائقوں نے وقت کے اوپر گیس کے سودے نہیں کیے۔ آج پاکستان، عمران صاحب، آپ کی مس مینجمنٹ، آپ کی انکمپیٹنس کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور آپ ایک نئی نویلے لیڈر کی طرح، ایک پوتر لیڈر کی طرح کھڑے ہو کے اگر قوم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو آپ کا یہ سودا نہیں بکے گا۔ آپ نے پاکستان کے تمام کلیدی مفادات کو اپنی انا پرستی، اپنی ایگو اور اپنی نفرت کی سیاست میں جلایا ہے اور تباہ کیا ہے۔ آج پاکستان کی معیشت جن حالات سے دوچار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے تعلقات ان تمام ممالک سے خراب کیے جن کے ساتھ پاکستان کی معیشت کا گہرا تعلق ہے۔ معیشت کا بیرونی سطح پر 4 خطوں یا ممالک کے ساتھ گہرا انحصار ہے۔ اس میں سب سے پہلا نمبر چین کا ہے۔ آپ نے سی پیک کے منصوبے کو تباہ و برباد کیا۔ آپ نے چین کے اوپر بے بنیاد، لغو اور بیہودہ قسم کے منصوبوں پر الزامات لگا کے چینی حکومت کو سی پیک سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں $1 کا نیا منصوبہ منظور نہ ہو سکا اور نہ اس پہ کام شروع ہو سکا۔ آج بھی سی پیک کے تحت جتنے منصوبے جاری ہیں، یہ وہ منصوبے ہیں کہ جن کی منظوری 2017-18 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران ہو چکی تھی۔ آپ تو ان منصوبوں کو بھی چالو نہیں کر سکے جن کی منظوری ہم حاصل کر چکے تھے، جس میں ML1 کراچی سے پشاور ریلوے ٹریک کی ماڈرنائزیشن کا منصوبہ شامل ہے۔ آپ نے پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو گرم جوشی تھی، اس کو بھی نقصان پہنچایا۔ دوسرا اہم خطہ یورپین یونین کا ہے کہ جس نے پاکستان کو GSP+ دے رکھی ہے، اور اگر یہ سہولت واپس ہو جائے تو پاکستان کی برآمدات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ آپ نے پاکستان اور یورپین یونین کے تعلقات کو بھی اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا، اپنی ذاتی انا کی آگ میں حرمت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھونک دیا۔ آپ نے وہ ہلڑ بازی مدینہ میں کروائی جو آج تک 1400 سال کے اندر کسی گروہ نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی انا، آپ کی خودی جو نام نہاد ہے، آپ کی جو ایگو ہے اور نفرت ہے، اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے۔ اس کے آگے نہ حرمت مدینہ ہے، نہ اس کے آگے حرمت آئین ہے، نہ اس کے آگے حرمت قانون ہے، نہ اس کے آگے حرمت قومی اداروں کی ہے۔ آج آپ جس بے باکی کے ساتھ، جس ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان کے قومی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں
کہ آپ کسی دشمن کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے دفاع کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہیں۔ پاکستان کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس میں ہم پاکستانی فوج کو ایک متحد اور ڈسپلن ادارہ دیکھتے ہیں، اور اس کا برقرار رہنا ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ لوگ ناموس رسالت کے حوالے سے فرانس کے سفیر کے انخلاء کا مطالبہ کر رہے تھے تو آپ انہیں سمجھا رہے تھے کہ پاکستان کے کلیدی مفادات سے نہیں کھیلنا چاہیے، لیکن جب بات آپ کی اپنی سیاست کی آئی تو آپ نے ایک ہی ضرب کے ساتھ یورپین یونین کو بھی للکارا لگا کے پاکستان کے لیے سفارتی مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کر دیں۔ اسی طرح جو تیسرا کلیدی ملک ہے جس کا پاکستان کی معیشت سے گہرا تعلق ہے وہ امریکہ ہے، کہ جو ہماری برآمدات کی بڑی منڈی ہے اور جس کی یونیورسٹیوں میں ہم ہزاروں کی تعداد میں اپنے نوجوانوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کا ہر وہ ملک جس نے ترقی کی ہے اس نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے نوجوانوں کو امریکہ کی یونیورسٹیوں سے تعلیم دلوائی ہے۔ آپ نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو پہلے ہی سرد مہری کا شکار تھے انہیں بھی اپنی سیاست کی نظر کر کے مزید تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا ہے، اور جو آپ کا بیانیہ ہے اس کے اوپر پاکستان کے دشمن تالیاں بجا رہے ہیں۔ پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان عالمی سطح کے اوپر چین سے، یورپین یونین سے اور امریکہ سے اپنے تعلقات کو کھو رہا ہے۔ چوتھا جو اہم ترین ہمارے لیے خارجی سطح پہ خطہ ہے وہ خلیجی ممالک ہیں۔ آپ نے برادر مسلمان خلیجی ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ گرم جوشی جو پاکستان اور ان ممالک کے درمیان تھی وہ برقرار نہیں رہ سکی۔ اپنی مذموم مہم کے ذریعے آپ ایک بہت گھٹیا اور ایک تھرڈ کلاس مہم کے ذریعے مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے قومی اداروں میں آپ کا سیاسی ایجنڈا تقسیم پیدا کر سکے، آپ کا سیاسی بیانیہ ہمارے قومی اداروں کو بے توقیر کرے۔ اس حوالے سے آپ کی سیاست پاکستان کے مضبوطی اور پاکستان کی بقا کی ضمانت نہیں دیتی، بلکہ آپ پاکستان کا نام لے کر پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر آپ پاکستان کی خود مختاری کے اتنے بڑے علمبردار ہیں تو آپ کی یہ قومی غیرت اس وقت کہاں گئی تھی جب آپ نے IMF کے آگے سرنڈر کر دیا تھا، جب آپ نے پاکستان کے غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کے لیے وہ شرائط تسلیم کی تھیں کہ جو آنے والے سالوں میں بھی ہمیں بھگتنا پڑیں گی، تو آپ کی وہ قومی غیرت کہاں سیر کرنے گئی ہوئی تھی؟ آپ اگر اتنے غیرت مند تھے تو آپ IMF اور دوست ملکوں کے پاس کشکول لے جانے سے پہلے وہ خودکشی کیوں نہیں کر لی جس کا آپ اعلان کیا کرتے تھے؟ آپ نے پاکستان کے اوپر تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لادا ہے۔ آپ پاکستان کی قوم کو اور ہمارے بچوں کو قرضوں کے کوہ ہمالیہ میں دھنسا کے چلے گئے ہیں۔ IMF کے سامنے نئی حکومت بھی مجبور ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہے۔ اس وجہ سے آپ کا فرض ہے کہ آپ نئے نئے قومی نغمے گانے کی بجائے
آپ اپنے 4 سالوں کا قوم کے سامنے حساب پیش کریں کہ آپ نے 4 سالوں میں کیا کیا ہے۔ آپ تو ایسے تقریر کرتے ہیں جیسے کوئی نیا نویلا دلہا آ کے کھڑا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، کہ اس سے پہلے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ کے پاس عمران نیازی صاحب تقریباً 9 سالوں سے خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اور 4 سال آپ نے وہ اقتدار دیکھا ہے جو پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی 200% حمایت حاصل تھی، عدلیہ نے آپ کے راستے میں کوئی روڑا نہیں اٹکایا، آپ نے میڈیا کا گلا گھونٹ دیا تھا، آپ نے تمام مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا تھا۔ آپ کے راستے میں کیا رکاوٹ تھی؟ آپ اس بات کا حساب دیں، اس بات کا جواب دیں کہ 4 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ کی سیاست کسی نئے قومی نغمے سے، پاکستان کی آزادی کے نعرے لگوانے سے فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ قوم آپ سے ہر اس زخم کا پورا حساب لے گی جو آپ نے 4 سالوں میں اس قوم کے وجود پر اپنی نالائکی، نااہلی اور اپنی حکومت کی کرپشن کی وجہ سے لگایا ہے۔ پاکستان کو قومی وحدت کی ضرورت ہے، پاکستان کو اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ جس ملک میں آپ نے 4 سال وزیر اعظم کے کرسی کے مزے لیے ہیں، اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کو ایک ایسی بند گلی میں نہ دھکیلیں جہاں پاکستان کے دشمن اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو جائیں، الیکشن کمیشن کو گالیاں دینے کی بجائے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اپنے فورن اکاؤنٹس کا حساب دیں۔ وہ شخص جس نے کروڑوں روپے بیرون ممالک سے غبن کر لیے، آج وہ شخص دوسروں کو امپورٹڈ ہونے کا طعنہ دے رہا ہے۔ یہ بھی اس صدی کا بہت بڑا لطیفہ ہے۔ آپ پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی آئین کی حفاظت کرنے کے اوپر، چونکہ انہوں نے آپ کے غیر آئینی اقدام کو غیر آئینی قرار دیا، تو آپ نے ان کا بھی تماشا بنانا شروع کر دیا۔ عمران نیازی صاحب، اگر سپریم کورٹ رات کے 12 بجے کھلی تھی تو اس کا فرض تھا کہ وہ آئین کی پاسداری کے لیے رات کے 12 بجے نہیں، رات کے 3 بجے بھی اگر کھلنا پڑتا ہے تو وہ کھل کر پاکستان کی آئین کی حفاظت کرتی۔ سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا وہ اپنی آئینی ڈیوٹی کے تحت کیا، لیکن آپ نے ایک سویلین ہوتے ہوئے پہلی دفعہ تاریخ میں آئین کو توڑا ہے۔ آپ آئین شکن ہیں، اور آپ نے اپنی آئین شکنی میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر مملکت اور گورنر پنجاب کو بھی جھونک دیا ہے۔ جو رویے آپ اپنا رہے ہیں وہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی اچھی مثال نہیں پیش کر رہے۔ گرفتاری کی بات کرتے ہیں، آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ عمران نیازی، آپ نے اپنی سیاست سے اپنے مخالفوں کو قتل کرنے کی ہتھ کنڈے کیے ہیں۔ میرے اوپر جو حملہ قاتلانہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری آپ پر اور آپ کی سیاسی جماعت کے اوپر ہے، کہ جنہوں نے لوگوں کو ورغلایا تھا، میرے گھر پہ حملہ کرایا تھا اور انہیں ترغیب دی تھی کہ وہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کریں، اور اس کے بعد آپ کی جماعت کے لوگوں نے اس قاتلانہ حملے کو جائز قرار دیا تھا۔ آپ کس منہ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے؟ قتل کروانے کی سازشیں تو آپ نے کی ہیں۔ آپ نے نواز شریف صاحب کو جیل میں مارنے کی کوشش کی تھی، آپ نے ان کے طبی ماہرین کو اور طبی سہولتوں کو ان سے چھین لیا تھا، اور آپ کا خیال تھا کہ آپ ان کو جیل کے اندر یوں قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری بھی جان بچائی تھی
اور نواز شریف صاحب کی بھی جان بچائی تھی. مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. آپ اپنی مظلومیت کی داستانیں نہ بیان کریں. آپ مظلوم نہیں ہیں، آپ ظالم ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ نااہل ہیں. آپ کی نالائکی کی قیمت آج 22 کروڑ عوام ان ٹیکسوں کی صورت میں، اس مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں جو آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. قسم کی پولرائزیشن پیدا کر رہے ہیں، جس قسم کی لڑائی اس معاشرے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، وہ کسی محب وطن کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو ڈھیل دے رہے ہیں اس لیے کہ ہم پاکستان میں محاذ آرائی نہیں چاہتے. آپ اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. آپ بھی اپنی پاکستان کے حوالے سے ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی ضد چھوڑیں اور اپنے MNAs کی بات سنیں. آپ کے MNAs واپس قومی اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں. آپ اپنی ضد کے ساتھ، اپنی ایگو کی وجہ سے اپنے ممبروں کو روک رہے ہیں. آپ کے ممبر اسپیکر قومی اسمبلی کو کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی استعفے لیے گئے. تو لہذا قومی اسمبلی میں آئیں، پارلیمانی کمیٹی میں شریک ہوں، انتخابی اصلاحات کے قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے کریں، اور جب انتخابی اصلاحات مکمل ہو جائیں گی اتفاق رائے سے تو آئیے اس کے بعد سب میدان لگائیں گے، الیکشن میں عوام کے پاس جائیں گے اور عوام سب کا سکور کارڈ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. لیکن اگر آپ اپنی ضد اور انا کی سیاست کریں گے تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرز سیاست پہ چل رہے ہیں، آپ اقتدار میں واپسی کے دروازے بند ہی نہیں کر رہے بلکہ انہیں سیل بھی کر رہے ہیں. کیونکہ کسی ریاست میں، کسی ریاست کے نظام میں انارکسٹ کے لیے، ریکلیس ڈرائیور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی.